بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایک اور نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ ناظرین گرامی، آج کی اس ویڈیو میں ہم 132 ہجری سے 656 ہجری تک کے دور خلافت کے بارے میں تفصیل سے بات کریں گے، جب خلافت بنو امیہ کا اختتام ہوا اور 132 ہجری میں خلافت عباسیہ قائم ہوئی۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اسلامز ورلڈ کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور ساتھ میں لگے بیل نوٹیفیکیشن بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچتا رہے، جہاں بالخصوص آپ کو اسلامک ہسٹری اور اسلامک واقعات کے بارے میں مکمل معلومات فراہم کی جاتی ہیں۔ ناظرین گرامی، آغاز کرتے ہیں ویڈیو کا۔ خاندان بنو امیہ کی حکومت کے دور زوال میں سلطنت میں ہر جگہ شورش اور بغاوتیں شروع ہو گئی تھیں، جن میں سب سے خطرناک تحریک بنی ہاشم کی تھی۔ بنی ہاشم چونکہ اس خاندان سے تھے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے ہیں، اس لیے وہ خود کو خلافت کا بنو امیہ سے زیادہ مستحق سمجھتے تھے۔ بنی ہاشم میں بھی دو گروہ پیدا ہو گئے تھے، ایک وہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اور ان کے بعد اور ان کی اولاد کو خلافت کا حقدار سمجھتا تھا۔ یہ گروہ شیعان علی کا طرفدار کہلاتا تھا۔ بعد میں اسی گروہ میں سے کچھ لوگوں نے شیعہ فرقے کی شکل اختیار کر لی اور وہ اثنا عشری کہلائے۔ دوسرا گروہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کی اولاد کو خلافت دلانا چاہتا تھا۔ شروع میں دونوں گروہوں نے مل کر بنو امیہ کی حکومت کے خلاف بغاوتیں کیں، لیکن بعد میں عباسی گروہ غالب آ گیا۔ بنو عباس کی دعوت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں ہی شروع ہو گئی تھی۔ شام کے دور میں اس نے سند حاصل کر لی۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد شیعان علی نے منصب امامت امام کے بیٹے حضرت زین العابدین کو پیش کیا، لیکن جب انہوں نے قبول نہیں کیا تو شیعوں نے حضرت علی کے غیر فاطمی فرزند محمد بن حنفیہ کو امام بنا لیا، اور اس طرح امامت کا منصب اہل بیت نبوی سے علوی شاخ میں منتقل ہو گیا۔ محمد بن حنفیہ کے بعد ان کے بیٹے ابو ہاشم عبداللہ جانشین ہوئے اور ایران میں ان کی دعوت خفیہ انداز میں پھیلتی رہی۔ 100 ہجری میں ابو ہاشم نے شام میں وفات پائی۔ اس وقت ان کے خاندان میں سے کوئی شخص ان کے پاس نہیں تھا۔ مشہور صحابی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے پوتے محمد بن علی قریب موجود تھے، اس لیے ابو ہاشم نے ان کو جانشین مقرر کر کے منصب امامت ان کے سپرد کر دیا، اور اس طرح امامت علویوں سے عباسیوں میں منتقل ہو گئی۔ بنی ہاشم کی یہ دعوت عمر بن عبدالعزیز سے شام تک خفیہ رہی اور عراق اور خراسان کے بڑے حصے میں پھیل گئی۔ ناظرین گرامی، 126 ہجری میں محمد بن علی کا انتقال ہو گیا اور ان کے بڑے بیٹے ابراہیم بن محمد ان کے جانشین ہوئے۔ ان کا مرکز شام میں ایک مقام حمیمہ تھا۔ ان کے دور میں تحریک نے بہت زور پکڑ لیا اور مشہور ایرانی ابو مسلم خراسانی اسی زمانے میں عباسی تحریک کے حامی کی حیثیت سے داخل ہوا۔ اس نے ایک طرف عربوں کو آپس میں لڑایا اور دوسری طرف ایرانیوں کو عربوں کے خلاف ابھارا۔ اسی جگہ یہ بات قابل ذکر ہے کہ محمد بن علی نے ابو مسلم کو ہدایت کی تھی کہ خراسان میں کوئی عربی بولنے والا زندہ نہ چھوڑا جائے۔ مروان کے دور میں اس سازش کا انکشاف ہو گیا اور ابراہیم کو قتل کر دیا گیا۔ اب ابراہیم کا بیٹا ابو العباس عبداللہ بن علی جانشین ہوا۔ اس نے بھی حکم دیا کہ خراسان میں کوئی عرب زندہ نہ چھوڑا جائے۔ اس نے ابراہیم کے غم میں سیاہ لباس اور سیاہ جھنڈا عباسیوں کا نشان قرار دیا۔ عربی اور ایرانی ہمیشہ ایک دوسرے سے نفرت کرتے تھے، اور جب ایران پر عربوں کا قبضہ ہوا تو خلفائے راشدین نے منصفانہ حکومت قائم کر کے اس نفرت کو کم کرنے کی کوشش کی، لیکن بنو امیہ کے حکمران خلفائے راشدین کے اصولوں پر نہ چلے۔ ایرانیوں کو بھی حکومت سے شکایت بڑھتی چلی گئی۔ وہ اب مسلمان ہو گئے تھے اور بحیثیت مسلمان عربوں کے برابر حقوق چاہتے تھے۔ جب ان کے برابری کا سلوک نہیں کیا گیا تو وہ بنو امیہ کی حکومت کا تختہ پلٹنے کی فکر کرنے لگ گئے، اور اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے انہوں نے بنو ہاشم کا ساتھ دیا۔ ناظرین گرامی، بنو امیہ کے زمانے میں عربوں اور ایرانیوں کے درمیان میں نفرتیں بڑھنے کے علاوہ خود عربوں کے اندر قبائلی عصبیت اور اختلافات بھی بہت بڑھ گئے تھے۔ یہ ہماری بڑی بدقسمتی ہے کہ رنگ و نسل کے یہ اختلافات جن کو مٹانے کے لیے اسلام آیا تھا، اتنی جلدی پھر سر اٹھانے لگا اور ایک قبیلہ دوسرے قبیلے والوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کرنے لگا۔ اس اختلاف کی وجہ سے عربوں کی قوت کمزور ہو گئی، اور بنو امیہ کا سب سے بڑا سہارا چونکہ عرب تھے، اس لیے ان کی قوت کمزور ہونے سے بنو امیہ کی سلطنت بھی کمزور پڑ گئی۔
اسلامی دنیا کی یہ حالت تھی کہ بنی ہاشم کے حامیوں نے ایرانیوں کی مدد سے خراسان میں بغاوت کر دی۔ شام کے نااہل جانشین اس بغاوت کا مقابلہ نہ کر سکے۔ اس جدوجہد میں ایک ایرانی سردار ابو مسلم خراسانی سے بنی ہاشم کو بڑی مدد ملی۔ وہ بڑا متعصب، ظالم اور سفاک ایرانی تھا، لیکن زبردست تنظیمی صلاحیتوں کا مالک تھا۔ بنی ہاشم کے یہ حامی ماور نہار اور اینان پر قبضہ کرنے کے بعد عراق میں داخل ہو گئے، جہاں بنی امیہ کے آخری حکمران مروان بن محمد نے دریائے زاب کے کنارے مقابلہ کیا، لیکن ایسی شکست کھائی کہ راہ فرار اختیار کرنا پڑی۔ بعد میں مروان پکڑا گیا اور اس کو قتل کر دیا گیا۔ دارالخلافہ دمشق پر بنی ہاشم کا قبضہ ہو گیا اور بنی ہاشم کی شاخ بنی عباس کی حکومت قائم ہو گئی۔ ناظرین اگرامی، تمام عباسی دور کی عظمت و وقار مندرجہ بالا خلفاء کے مرہون منت تھی۔ اس کے علاوہ بھی دیگر حکمران خوبیوں کے مالک تھے، جن کی وجہ سے عہد عباسیہ کو تاریخ کا ایک نہایت شاندار دور کہا گیا ہے۔ خصوصاً علمی، ادبی اور تہذیب و ثقافت کے حوالے سے یہ دور انتہائی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ اس سے قبل خلفائے راشدین اور بنو امیہ میں فتوحات اور انتظام سلطنت کی طرف زیادہ توجہ دی گئی، جس سے ان سرگرمیوں کی جانب توجہ کم رہی۔ اس خاندان کے خلفاء کے اصل کارنامے انتظام سلطنت اور خصوصی طور پر علمی اور تمدنی ترقی کے میدان میں دکھائی دیتے ہیں۔ علم و ادب اور تہذیب و ثقافت کی ترقی اس دور میں اتنے بڑے پیمانے پر ہوئی کہ اس کی دوسرے مثال اندلس میں بنو امیہ کی حکومت کے علاوہ اور کہیں نظر نہیں آتی۔ ان میں دینی اور دنیاوی علوم نقلیہ اور علوم عقلیہ دونوں ہی شامل تھے۔ اس خاندان کی حکومت کے دوران میں کئی انقلابات اور حوادث رونما ہوئے اور خلفاء کی قوت میں کمی پیشی ہوتی رہی۔ بعد کے خلفاء کا وقار مجروح ہوا، لیکن بحیثیت مجموعی اس خاندان کی مرکزی حیثیت قائم رہی۔ اور اس دور میں جب عباسیوں کی حکومت کی حقیقی ساکھ ختم ہو گئی اور طوائف الملوکی کا دورہ ہوا، پھر بھی عالم اسلام کے کئی حکمران ان کے وفادار رہے۔ تاریخ کا یہ دور مذہبی، تمدنی اور سیاسی اعتبار سے اہمیت کا حامل ہے۔ ناظرین گرامی، بنو عباس کے زوال کی اصل وجہ یہ نہ تھی کہ ان کے حکمران نااہل تھے، بلکہ سب سے بڑی وجہ ترکوں کا عروج تھا، جو معتصب کے زمانے سے اپنے اثر و رسوخ میں اضافہ کر رہے تھے۔ اصل میں عباسیوں کو خلافت دلانے میں بڑا ہاتھ ایرانیوں کا تھا، اور عباسیوں نے ذاتی مصلحت کے تحت ایرانیوں کے اثر و رسوخ کے کم کرنے کے لیے ترکوں کو آگے بڑھایا، جو خود ان کے لیے نیک فال ثابت نہ ہوا۔ متوکل کے بعد ترک امراء کا اقتدار اور بڑھ گیا۔ اب وہ خلیفہ کا حکم سننے سے بھی انکار کرنے لگے۔ انہوں نے کئی خلفاء کو اتارا اور بعض کو قتل بھی کیا۔ اس طرح ترکوں نے مرکزی حکومت کو کمزور تو کر دیا، لیکن خود کوئی مضبوط حکومت قائم نہ کر سکے، اور اس صورتحال میں کئی مقامی امراء نے اپنے اپنے علاقوں میں خود مختار حکومتیں قائم کر لی، جن میں قابل ذکر بنی بویہ، سامانی اور فاطمی حکومتیں ہیں۔ زوال کے دور میں کرامتہ کا فتنہ بھی رونما ہوا، جنہوں نے 50 سال تک جنوبی عراق اور شام میں ظلم و ستم اور لوٹ مار کا سلسلہ جاری رکھا۔ دور زوال کے اچھے حکمرانوں میں قابل ذکر مہتدی تھا، جس نے خلافت کو زیادہ سے زیادہ اسلامی رنگ دینے کی کوشش کی، اور اسی کوشش کے نتیجے میں ترکوں اور اسلامی پابندیوں سے نالاں شاہی حکام اور امراء کی سازشوں کا نشانہ بن کر ترکوں کے ہاتھوں قتل ہو گیا۔ اس دور میں سب سے زیادہ خدمات انجام دینے کے حوالے سے قابل ذکر معتضد ہے، جو معتمد کے بعد خلافت پر بیٹھا۔ اس نے ترکوں کا زور توڑا اور ایک وسیع علاقے پر دوبارہ امن و امان قائم کر دیا اور حکومت کی گرتی ہوئی عمارت کو سہارا دیا۔ اس کے بعد اس کے 3 بیٹے مکتفی، معتضد اور قاہر باللہ تخت نشین ہوئے، جن میں مکتفی اور معتضد اچھے حکمران تھے، لیکن اس کا جانشین مقتدر تن آسان، عیش و پرست اور شراب و کباب کا رسیہ تھا، اور بالآخر معزول کرنے کے بعد قتل کر دیا گیا۔ ناظرین گرامی، بنو عباس کی حکومت کے خلاف ایک بڑا خروج امام آفتاب بن حیدر علی بن عبد الغنی کا تھا، جنہوں نے علویوں اور مسلم ترکوں کی ایک منظم گروہ کے ساتھ خراسان میں بغاوت اختیار کی، جس کی وجہ سے بنو عباس کو سخت ترین نقصان اٹھانا پڑا۔ حکمرانوں کی عیش پرستی، نااہلی اور امراء کی خود سری و اخلاقی زوال کے نتیجے میں خلافت کی حدود پھر گھٹنا شروع ہو گئیں، اور بالآخر بنی بویہ کے ایک حکمران معاذ الدولہ نے بغداد پر قبضہ کر لیا۔ عباسی خاندان بوئی قبضے سے سلجوکیوں کے زیر اثر آ گیا۔ یہ حالت 200 سال تک رہی۔ اس کے بعد عباسی خلفاء پھر آزاد ہو گئے،
لیکن ان کی حکومت عراق تک محدود رہی اور مزید 100-125 سال قائم رہنے کے بعد تاتاریوں کے ہاتھوں ختم ہو گئی۔ اس میں شک نہیں کہ بعد کے عباسی حکمرانوں نے اسلامی اقتدار کے فروغ کے لیے کام کیا، اسلامی قانون کے نفاذ میں دلچسپی لی، لیکن اس حکومت کی بھی بنیادی خرابی یہی تھی کہ وہ ملوکیت تھی۔ ان کے ہاتھوں جو انقلاب ہوا اس سے صرف حکمران ہی بدلے، طرز حکومت نہ بدلا۔ انہوں نے اموی دور کے کسی ایک خرابی کو بھی دور نہ کیا، بلکہ ان تمام تغیرات کو جوں کا توں برقرار رکھا جو خلافت راشدہ کے بعد ملوکیت کے آ جانے سے اسلامی نظام میں رونما ہوئے۔ بادشاہی کا طرز وہی رہا جو بنی امیہ نے اختیار کیا، فرق صرف یہ ہوا کہ بنو امیہ کے لیے قسطنطنیہ کے قیصر نمونہ تھے اور عباسی خلفاء کے لیے ایران کے کسریٰ۔ ناظرین گرامی، خلافت راشدہ کے خاتمے کے بعد عربوں کے قائم کردہ 2 عظیم ترین سلطنتوں میں سے دوسری سلطنت خلافت عباسیہ ہے۔ خاندان عباسیہ کے 2 بھائی الصفا اور ابو جعفر المنصور نے 750 عیسوی اور ہجری سال 132 ہجری خلافت عباسیہ کو قائم کیا اور 558 عیسوی اور ہجری سال 656 ہجری میں اس کا خاتمہ ہو گیا۔ یہ خلافت بنو امیہ کے خلاف ایک تحریک کے ذریعے قائم ہوئی۔ تحریک نے ایک عرصہ تک اپنے مقصد کے حصول کے لیے جدوجہد کی اور بالآخر بنو امیہ کو شکست دینے کے بعد برسر اقتدار آ گئی۔ یوں خاندان عباسیہ نے 500 سال سے زائد عرصہ تک حکومت کی، جو ایک طویل دور ہے۔ اس طویل عہد میں عباسیوں کے کل 37 حکمران برسر اقتدار آئے اور ان میں سے کئی قابل و صلاحیتوں کے مالک تھے۔